یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کرنے سے پہلے بھی اس مہینے کا بڑا ادب اور احترام کیا جاتا تھا۔ 4 مہینے تھے جن کو قرآن میں بھی اشہر الحرم قرار دیا گیا ہے، یعنی محترم مہینے۔ 3 تو لگاتار ہیں، ایک ذوالحجہ ہے، ذی قعدہ ہے، پھر ذوالحجہ ہے، پھر محرم، اور ایک رجب۔ یہ 3 جو مہینے تھے، یہ 4 مہینے جو ہیں یہ بڑے متبرک اور مقدس مہینے سمجھے جاتے تھے، اور کفار تک ان کا احترام کرتے تھے۔ لہذا کفار کے ہاں بھی یہ رائج تھا کہ جب یہ متبرک مہینے آتے تو وہ ہر قسم کی جنگ کو بند کر دیا کرتے تھے۔ اگر وہ کبھی قافلوں پہ لوٹ مار کیا کرتے تھے تو کم از کم ان مقدس مہینوں کے احترام میں اس لوٹ مار کا سلسلہ ختم کر دیا کرتے تھے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس فضیلت کو برقرار رکھا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ پہلے وہ فضیلت تھی اور اس کا تقدس پامال نہیں کیا جاتا تھا اور بعد میں اس کا خیال نہیں کیا گیا، بلکہ بعد میں بھی ان مہینوں کو اسی طرح متبرک سمجھا جانے لگا جیسے پہلے تھے۔ تو لہذا ایک تو یہ بات بہت ہی ہم مسلمانوں کے لیے توجہ کی طالب ہے کہ جب زمانہ جاہلیت میں اور کافر کہلانے والے بھی اس مہینے کا ادب و احترام کرتے ہوئے ناجائز امور کے ارتکاب سے اپنے آپ کو روکا کرتے تھے، تو ہم تو مسلمان ہیں، تو ہمیں بدرجہ اولا ان مقدس ایام میں اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانا چاہیے، اور وہ سلسلہ گناہ جو خدا نخواستہ اگر پہلے جاری بھی تھا اس سے رکنا چاہیے۔ ویسے تو یہ سلسلہ ذی قعدہ سے ہی سٹارٹ ہونا چاہیے تھا، ذی قعدہ پھر ذوالحجہ ہے اور پھر یہ اب محرم ہے، لیکن چلیں کم از کم اگر پہلے ہمیں کچھ خیال نہیں تھا تو محرم الحرام کا اب مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں اپنی زبان کو، اپنی نگاہوں کو، کانوں کو گناہوں سے بچائیں۔ اسی طرح جو حرام کما رہا ہے وہ اس مہینے کا احترام کرے، رشوت خور رشوت چھوڑ دے، ملاوٹ کرنے والا کچھ عرصے کے لیے تو ملاوٹ سے باز رہے۔ خدا نخواستہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس مہینے میں آپ چھوڑیں اور بعد میں لیتے رہیں، ہم اجازت دینے والے کون ہوتے ہیں؟ ناجائز چیز ناجائز ہوتی ہے، لہٰذا بعد میں بھی بچنا چاہیے، لیکن کم از کم ان مقدس ایام کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ تو ایک تو محرم الحرام بڑا مقدس مہینہ ہے، زمانے جاہلیت میں کفار بھی اس کا ادب کرتے تھے، تو ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمیں بدرجہ اولا اس کا ادب کرنا چاہیے۔ دوسرا ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں پہ اس وقت یہود موجود تھے، اور فوری طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ سے نہیں نکالا تھا، تو آپ نے یہاں کے یہود کو ملاحظہ فرمایا کہ وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں، یوم عاشورہ جو ہوتا ہے اس کا روزہ رکھتے تھے۔ تو آپ نے دریافت فرمایا کہ تم اتنے اہتمام کے ساتھ یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو ان کے شر سے نجات عطا فرمائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس نجات کے شکرانے کے طور پہ روزہ رکھا تھا، تو ہم بھی ان کی موافقت میں روزہ رکھتے چلے آ رہے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سماعت فرمائی تو آپ نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ کی موافقت اختیار کرنے میں ہم یہود کے مقابلے میں ہم ان سے زیادہ قریب ہیں، یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم موافقت کریں، یہود سے زیادہ ہم ان سے قریب ہیں۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم 10 کا روزہ رکھیں گے تو کیا یہ یہود سے مشابہت نہیں ہو جائے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا تو پھر 9 یا 11 کا روزہ بھی ملا لو، یعنی ایک دن کا اور روزہ ملا لو 9 یا 11 کا۔ تو اس لیے یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یقیناً سی بات ہے کہ آپ صحابہ کرام کو ارشاد فرما رہے ہیں، تو آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام نے بھی رکھا، تو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا یہ گویا کہ سنت موسیٰ علیہ السلام بھی ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام کی سنت بھی قرار پائی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 9 کا یا 11 کا روزہ بھی ملا لیں تاکہ کسی غیر قوم سے مشابہت بھی نہ ہو جائے۔ اور اس روزے کے بارے میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملتا ہے کہ جس نے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا تو یہ اس کے سابقہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ تو آپ دیکھیے 1 سال کے گناہ جتنے بھی ہیں پیچھے سب کے سب معاف ہو جائیں گے اس ایک روزے کی برکت سے۔
اس لیے کوشش کیجئے، اور اگر آپ کے گھر میں دیگر افراد ہیں ان کا ذہن بھی بنائیے کہ اگر کوئی مشکل نہ ہو، ویسے بھی غالباً ہمارے یہاں تو چھٹی بھی ہے، 10 میں ہم گھر پر ہی ہوں گے، 9 میں بھی شاید 9 کی چھٹی ہے، تو 9 اور 10 کا روزہ آرام سے گھر میں آسانی سے کٹ بھی سکتا ہے اور انشاءاللہ یہ فضیلت بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب آپ 9 یا 10 کا روزہ رکھیں، ہمارا ایک مشورہ اگر آپ مان لیں تو بہت اچھی بات ہے کہ یہ الحمدللہ جمہور علماء کا، علماء اسلام کا متفقہ مسئلہ ہے، صحابہ کرام علیہم الرضوان اس پر متفق ہیں کہ اگر ہم کوئی عمل کرتے ہیں اور اس کا ثواب اپنے کسی مرحوم کو ایصال کر دیا جائے تو بالکل ان کا ہمارا یہ ثواب ان کو پہنچتا ہے، یعنی وہ بھی اس ثواب میں حصے دار بنتے ہیں۔ لہٰذا ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ 9 یا 10 کا جب روزہ رکھیں تو یہ نیت بھی کر لیں کہ سب سے پہلے تو یہ نیت کریں کہ ہم اس کا ثواب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرتے ہیں، اور مزید جتنے بھی شہدائے کربلا ہیں، خصوصاً امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ایصال ثواب کے لیے ہم یہ روزے رکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کا یہ تحفہ ان نفوس قدسیہ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ اور ہم نے جو قرآن پڑھا ہے، حدیث پڑھی ہے، واقعات پڑھے ہیں، صحابہ کرام کا طریقہ دیکھا ہے، پھر جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل مبارکہ کا معاملات ہم نے دیکھے ہیں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ خاندان رسالت کسی کا احسان اپنے اوپر رکھتا نہیں ہے۔ ویسے تو چلے میں اس پہ پہلے مختصر سا بریک لیں گے، کیونکہ اس میں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، تفصیلی بات ہے، تو انشاءاللہ ہم اس پر ضرور کلام کریں گے، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پہلے میں بات کمپلیٹ کر لیتا ہوں، پھر ہم جوابات کی طرف آتے ہیں۔ تو ہم آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ ہم جو قرآن یا حدیث کا نچوڑ دیکھتے ہیں اور پھر صحابہ کرام کے جو افعال و اعمال ہیں، جو ان کی طرف سے اقوال ہمارے سامنے آتے ہیں، 1500 سال میں جو واقعات بڑے بڑے گزرے ہیں، ان سے اگر ہم ایک نتیجہ مرتب کریں تو وہ یہی نظر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والے، آپ کی آل، اگر کوئی ان کے ساتھ معاملہ احسان کرتا ہے تو وہ اس کے احسان کو رکھتے نہیں ہیں بلکہ اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات ضرور وضاحت طلب ہے کہ اگر کوئی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو اس کو احسان سے تعبیر کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے، نہ میں اس کو احسان کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ تو وہ نفوس قدسیہ اس کو احسان سے تعبیر کرتے ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے ابوبکر، جس کسی نے بھی مجھ پر دنیا میں احسان کیا میں نے اس کا بدلہ دنیا میں ہی اس کو عطا فرما دیا، لیکن تمہارے احسانات کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں خود عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی یا دین کی خدمت کی، یقینی سی بات ہے وہ ان کے لیے سعادت ہے، کوئی احسان تو نہیں ہے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجز انکساری ہے، اور یہ ایک بڑا پن ہے، ایک اعلیٰ ظرفی ہے کہ آپ اپنے غلاموں کے اپنے ساتھ کیے گئے اچھے سلوک کو احسان سے تعبیر کر رہے ہیں۔ تو ہم بھی اگر سید حضرات سے، آل رسول سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اچھا معاملہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی اچھا رویہ رکھتے ہیں، کوئی اچھی صورتحال ہم اختیار کرتے ہیں جو ہماری خدمت ہے، ہمارے لیے سعادت ہے، تو ہم اسے احسان نہیں کہہ سکتے، ہاں وہ نفوس قدسی اس کو احسان سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے میں نے لفظ احسان بیان کیا کہ اگر کوئی ان کے ساتھ کوئی احسان والا معاملہ کرتا ہے، اچھا معاملہ کرتا ہے، تو یہ اس کا بدلہ رکھتے نہیں ہیں بلکہ ضرور عطا فرماتے ہیں، دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں، آخرت میں بھی عطا کریں گے۔ اور انشاءاللہ تعالی دنیا میں کسی کو محسوس ہو یا نہ ہو، آخرت میں ضرور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ جب ہمارے یہ تحفے ان کے بارگاہ میں پہنچیں گے تو یہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے۔ اور انشاءاللہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ جانے کے بعد ہمارے حافظہ کمزور ہو جائے گا اور ہمیں یاد ہی نہیں رہے گا کہ ہم نے کس کس کو ایصال ثواب کیا تھا یا کس کے لیے ہم نے کوئی معاملہ کیا تھا، بلکہ وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ذہن اچھا کام کرے گا، حافظہ بھی قوی ہوگا، اور انشاءاللہ ہم اس کو آپ یاد بھی رکھیے کہ جس کو بھی آپ نے بزرگ کو ایصال ثواب کیا ہے، میدان محشر میں ان کی خدمت میں آپ جا کر یہ گزارش کر سکتے ہیں کہ حضور ہم نے آپ کی خدمت میں کچھ تحفہ پیش کیا تھا، آج ہم ہماری سفارش فرما دیں، اس کے بدلے میں تو آپ کا بڑا کرم ہوگا۔ یہ حدیث میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز قیامت جہنمیوں کی ایک لائن لگی ہوگی اور ان کے سامنے سے ایک جنتی کا گزر ہوگا، تو ان جہنمیوں میں سے ایک شخص آگے بڑھ کر کہے گا کہ اے شخص تو مجھے پہچانتا ہے؟ تو وہ جنتی انکار کرے گا کہ نہیں، میں تو تمہیں نہیں پہچانتا ہوں۔ تو وہ جہنمی اس کو یاد دلائے گا کہ یاد کرو میں نے دنیا میں تمہیں ایک گلاس، ایک پیالہ پانی پلایا تھا،
تو پھر ایک دم وہ اس کے حافظے میں آ جائے گا، وہ کہے گا ہاں مجھے یاد ہے میں نے پلایا تھا، تم نے پلایا تھا، اب تم کیا چاہتے ہو؟ تو وہ جہنمی کہے گا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اس پانی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری سفارش کر دو۔ تو وہ جنتی بارگاہ الہی میں عرض کرے گا یا رب کریم اس پانی پلانے کے احسان کے بدلے میں تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول کر لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش قبول کرتے ہوئے اس شخص کے لیے بھی بخشش و مغفرت کے پروانے جاری کر دے گا۔ تو آپ ذرا غور کریں کہ ایک ادنا شخص، ایک عام سا جنتی بھی اگر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا وہاں مقام و مرتبہ دے گا کہ اس کو شفاعت کا حق دے کر ایک جہنمی شخص کو جنت میں داخل کر دے گا۔ تو سوچئے کہ پھر ان نفوس قدسیہ کی وہاں بادشاہت کا عالم کیا ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ کے متقی بندے ہیں، پرہیزگار ہیں، دین کی خدمت کرنے والے ہیں، بلکہ دین کے لیے اپنی گردنیں کٹوانے والے ہیں، ان کے ساتھ اگر کسی نے کوئی اچھا سلوک کیا ہوگا تو یقیناً وہ اس کا اچھا بدلہ بھی دلوائیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ ایسا کریں گے۔ اس کے علاوہ گھر میں اگر کوئی آپ کوشش کریں غرباء کے لیے، خاص طور پہ غرباء کے لیے کچھ بھی آپ پکائیں کھانا وغیرہ، وہ اپنے محلے میں غریبوں کے اندر تقسیم کر دیں۔ اسی طرح نیت کر لیں کہ ہم ان شہدائے کربلا کی خدمت اقدس میں خاص طور پر اس کھانے وغیرہ کا جتنا بھی ثواب ہوگا ان تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ عمل صرف اللہ کے لیے ہوگا، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ کوئی بھی نیک عمل کسی مخلوق کے لیے نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے کام کریں اور پھر اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک عمل پر ہمیں ثواب عطا فرمائے گا، اس ثواب کو کسی کو آپ ایصال کر دیجئے تو انشاءاللہ اس میں ناجائز کوئی معاملہ رہے گا نہیں، سب جائز ہوگا۔ اور انشاءاللہ دنیا میں نے عرض کیا کہ بعض اوقات دنیا میں بھی ظاہر ہو جاتا ہے لیکن ہر ایک پہچان نہیں پاتا ہے، لیکن میدان محشر میں تو انشاءاللہ فزیکلی طور پہ آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاں پر ان چیزوں کا ہمیں کتنا بہترین بدلہ عطا کیا جائے گا۔